کہ ایک باپ بھی اتنی چاہت اور محبت سے اپنے بیٹے کو روٹی نہیں کھلاتا جتنی حافظ صاحب سالہ سال لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ آج کل جو بچے نوجوان یونیورسٹیز میں کالجز میں چلے جاتے ہیں تو وہ علماء سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیا وجہ تھی کہ کالجز یونیورسٹیز کے طلباء ان کے پاس بہت زیادہ آتے تھے؟ میں داڑھی رکھ کر آیا تھا، داڑھی کے ساتھ ڈگری دینی ہے دے دیں، نہیں دینی تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بہت بڑی خسارے کی بات ہوگی، انہوں نے مجھے کہا ڈائریکٹر نے، میں نے کہا اس سے بڑا خسارہ یہ ہے میرے نزدیک میں داڑھی منڈوا کر ایک ڈگری لے کر جاؤں۔ غامدی صاحب فکری طور پہ مرغوب ہیں کہ یورپ کو، آج کی مہذب دنیا کو، جدید دنیا کو وہ اسلام پیش کریں جو ان کو قبول ہے، جو پسند ہے۔ دوران شہادت وہاں آ رہے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے، تو وہاں ان کو شہید کیا گیا۔ اس وقت تو میری پہلی والدہ جو تھی نا، میں ان کے اوپر لیٹ گئی کہ میرے بابے کو شہید نہ کرو، لیکن سکھوں نے نہ میری والدہ کو چھوڑا نہ دادا جان کو چھوڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہت اسٹوڈیو کا پروگرام بزم علماء کی ایک نئی قسم میں ہوں حافظ خبیب۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، سمندری سے ان کا تعلق ہے اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی وہ وابستہ رہے ہیں، پروفیسر خالد ظفر اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اس دور میں کہ جب ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہوا ہے انکار حدیث والا، اور مختلف متجددین آ کے اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں حدیث کے اوپر، تو اس حوالے سے بھی ہم سوالات پوچھیں گے اور ان کے تعلیمی سفر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پروفیسر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آنے کے، اور آپ کے مشکور ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ اور نام، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، میرا نام جو ہے والد صاحب نے خالد ظفر اللہ داؤدی رکھا تھا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ معروف جو تھا عام لوگوں کے ہاں وہ صرف خالد ظفر اللہ تھا، لیکن میری سندات میں، سرکاری کاغذات میں خالد ظفر اللہ داؤدی نام چلتا تھا۔ اگر گنجائش ہو تو میں ایک دلچسپ بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلامیات کے بہت سینئر پروفیسر صاحب تھے گجرانوالہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنا نام بتایا خالد ظفر اللہ داؤدی۔ صحیح۔ تو کہنے لگے کہ آپ لوہار ہوتے ہیں؟ میں کہا جی میں تو نجیب الطرف رنداوا ہوں، میری والدہ بھی رنداوا، والد بھی رنداوا، میں تو جاٹ فیملی سے تعلق رہتا ہوں۔ یار ہمارے تو ادھر داؤدی جو ہے نا وہ لوہاروں کو کہتے ہیں۔ تو میں کہا جی میرے والد صاحب کا نام تھا محمد داؤد، اور انہوں نے اپنے نام کی نسبت سے خالد ظفر اللہ داؤدی نام رکھا تھا۔ بہرحال اس وقت سے بعد میں حدیث کا طالب علم ہوں، یہ نام کی تدلیس جو ہے نا میں اس شعبے میں پڑ گیا، میرے نام سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ پھر کاغذوں کی جہاں مجبوری ہوتی تھی وہاں خالد ظفر اللہ داؤدی لکھتا تھا، ورنہ میں نے پھر اس کے بعد کبھی داؤدی نہیں لکھا، اگرچہ میرا نام جو ہے نا وہ پورا خالد ظفر اللہ داؤدی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بندہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے یا عہدے کے اعتبار سے یا کاروبار کے، اس کا نام کے اندر تبدیلیاں آتی جاتی ہیں۔ تو میرے نام میں بھی پہلے گاؤں میں مسجد کا کام شروع کیا تو لوگ مولوی صاحب کہنے لگ گئے، پھر سروس شروع ہو گئی تو پروفیسر صاحب کہنے لگ گئے، پھر میں پی ایچ ڈی کر کے آ گیا، تو اس کے بعد پھر زیادہ تر میرا نام جناب وہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے چلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مطلب کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ والد صاحب کیا کرتے تھے اس بارے میں؟ میرے والد صاحب کا نام جیسے میں نے عرض کیا کہ محمد داؤد تھا، وہ او ٹی ٹیچر تھے۔ اس وقت ہمارے سمندری میں صرف ایک ہی ہائی اسکول تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول سمندری، تو وہاں وہ او ٹی ٹیچر تھے، اور وہی گاؤں میں ہماری رہائش تھی، 463 گاہ بے ہمارا آبائی گاؤں ہے۔ تو والد صاحب جو ہیں سر اسکول کی سروس کے علاوہ اساتذہ کی ایک تنظیم تھی، اس کے صدر تھے۔ برادری میں بڑے ہونے کے ناطے برادری کے سارے معاملات، اور اس سے بڑھ کر اس دور میں جمعیت حدیث جو تھی نا اس کے ناظم فیصل آباد میں مولانا محمد اسحاق چیمہ صاحب تھے، اور ان کے ساتھی تھے مولانا عبدالقادر ندوی صاحب اوڈاں والا، جو محمود خانجر کے بانیوں میں سے ہیں۔ تو ان کے ساتھ والد صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کا گھرانہ تو جو مجھے لگا کہ مذہبی تھا پہلے سے، تو جب آپ ظاہر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو والدین کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم کا بندوبست کریں، تو آپ نے آغاز پھر دنیاوی تعلیم سے کی یا دینی تعلیم سے؟ میری تعلیم کا معاملہ یہ ہے جی کہ ہمارے گاؤں میں مڈل سکول تھا، وہاں سے میں نے مڈل کیا، سمندری ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا۔ اب اس کے بعد میں نے
पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बहावलपुर से डिप्लोमा किया मैकेनिकल का। सही। और उस डिप्लोमे की बुनियाद पर मैं टेक्निकल टीचर भर्ती हो गया, और वो जो डिप्लोमे का दौरानिया था और टेक्निकल टीचर का अरसा आ जाना, ये बहावलपुर में हाफिज़ अब्दुल्लाह बहावलपुरी रहमहुल्लाह प्रोफेसर साहब, उनकी मरकज़ी मस्जिद थी शिकारपुरी गेट में, वहाँ एक 4 कमरों का हॉस्टल था, तो मैं उस हॉस्टल में रहता था। अब वो हाफ़िज़ साहब का आस्ता आस्ता रंग चढ़ा, दीन की तरफ रुझान गालिब हो गया। जो मेरा डिप्लोमे में पोजीशन थी उसकी बुनियाद पर मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता था, लेकिन मैंने अब अपनी लाइन बदली थी, मैंने दीनी तालीम हासिल करने का प्रोग्राम बनाया था। लिहाजा फिर मैं दुनियावी तालीम जो है ना वो BA प्राइवेट इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया, MA प्राइवेट तौर पे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया, और साथ साथ उस स्टे में जितना अरसा मैं बहावलपुर में ठहरा हूँ ना जी, प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल्लाह बहावलपुरी रहमहुल्लाह अपनी मस्जिद में फजर की नमाज के बाद भी पढ़ाते थे, असर की नमाज के बाद भी पढ़ाते थे, और मगरिब की नमाज के बाद वो मरकज़ी मस्जिद में आकर दर्स कुरान देते थे। तो ये जितने मौक़े थे इनसे मैंने कोशिश करके जितनी भी दीनी तालीम हासिल कर सकता था वो मैंने कोशिश की है। सही। अब्दुल्लाह बहावलपुरी रहमहुल्लाह के साथ भी आपका वक्त जो गुजरा है उसमें उनसे भी इस्तिफादा किया आपने? ये जो मैंने अर्ज़ किया ना जी कि हाफिज़ अब्दुल्लाह प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल्लाह बहावलपुरी साहब, उनकी जो रहाइश थी वहाँ साथ मस्जिद थी, उस मस्जिद में फजर की नमाज के बाद दर्स देने के बाद पढ़ाते थे दीनी किताबें, तो मैं वहाँ भी पढ़ता था। फिर वो असर की नमाज के बाद भी अपनी मस्जिद में पढ़ाते थे, फिर आप वहाँ जाकर भी फिर असर के बाद भी पढ़ता था। मगरिब की नमाज के बाद वो मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस शिकारपुरी गेट में आकर दर्स कुरान देते थे, तो उस दर्स कुरान में भी शामिल होता था। तो मेरी दीनी तालीम ज़्यादातर जो है ना वो इन्हीं, आप एक दिन में 3-3 दफ़ा यानी कि उन्हीं के दुरूस वगैरह और अल्टरनेट का मुतबादल था ही नहीं, ना ही किसी जगह पे इत्मीनान होता था। सच्ची बात ये है कि उस्ताद मोहतरम जैसा किसी के पास इल्म फजल और वो जो हमदर्दी और खैरखाई और जो दीन की दावत की तड़प है ना वो किसी जगह नज़र नहीं आती थी। लिहाजा सुबह शाम जी चाहता था कि 24 घंटे उनके साथ ही बसर हो। तो अक्सर सुनने में जो हमें महसूस होता है, क्योंकि हमारा तो उनके साथ नहीं वक्त गुजरा या मुलाकात नहीं, कि उनकी जलाली तबीयत टाइप थी कोई, तो आपका उनके साथ वक्त गुजरा और कभी उन्होंने आपके ऊपर सख्ती की या तुलबा के ऊपर? ये जो है ना जी उनके खिलाफ एक उनके बाज़ मसाइल में पुख्ता होने के हवाले से एक मनफी प्रोपेगेंडा है। सही। हकीकत ये है कि एक बाप भी इतनी चाहत और मोहब्बत से अपने बेटे को रोटी नहीं खिलाता जितनी हाफिज़ साहब साल साल लोगों को रोटी खिलाते थे। सही। जो लोग अपना खाना वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो हाफिज़ साहब के घर जाते थे, हाफिज़ साहब अपनी बैठक में उनको बिठाते, अंदर से ये लो गर्मा गर्म रोटी, अभी आइए, फिर भागते पीछे जाते, यार ये लो गर्मा गर्म। इतने चाहत और मोहब्बत से। अब ये जलाली तबीयत वाला ये बंदा करता है। सवालात, एक जवानी थी, एक थोड़ा थोड़ा इल्म FA BA MA ये वो, अच्छा, और इसी तरह मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म होते थे, यूनिवर्सिटी के, इंतहाई पेचीदा से पेचीदा सवाल, बार बार, एक दफ़ा भी हाफ़िज़ साहब के चेहरे पे तलखी नहीं होती थी। अब ये बंदा जो है ये जलाली तबीयत वाला है। सिर्फ जलाली तबीयत थी उनकी उन लोगों के लिए जो दीन दुश्मन थे, उनके मुकाबले में उनके अंदर नरमी नहीं थी बस। वैसे तबीयत उनकी बहुत प्यारी थी, बहुत हिलम था, बहुत बर्दाश्त था उनके अंदर। डॉक्टर साहब, आपने अमूमन आजकल आप भी सोशल मीडिया भी आपका अकाउंट बना हुआ है, मेरे ख्याल है देखते रहते हैं आप, मालूमात आपके पास होती हैं जो कुछ चल रहा है माशरे में। आजकल जो बच्चे नौजवान यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में चले जाते हैं तो वो उलमा से दूर होते चले जाते हैं। क्या वजह थी कि आपने जिस तरह भी जिक्र किया, और वैसे भी हम सुनते रहते हैं कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के तलबा उनके पास बहुत ज़्यादा आते थे, उनसे सीखते थे, बैठते थे, तरबियत लेते थे, तो क्या वजूहात क्या थी? वजह जी बड़ी सादा सी है कि जहाँ कुआं होगा ना जी वहाँ प्यासे आएंगे। सही। आज इंतहाई माजरत के साथ मैं किसी की तनकीस नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो कुएं वाली मिसाल है ना वो हमारे अक्सर बेशतर अहले इल्म जो है ना वो चीज़ इनके अंदर नहीं है। नाम है, डिग्रियां हैं, फ़लाँ यूनिवर्सिटी, फ़लाँ अदारा, फ़लाँ सब कुछ, लेकिन वो इल्म की पुख्तगी, गहराई वो नहीं है, वो दीन की दावत की तड़प नहीं है, वो खुलूस नहीं है। अब बच्चा भी रोता है तो माँ दूध देती है, जानवर भी जब भैंस का बच्चा जो है तो देखता है कि मेरी माँ की आंख में नरमी है तब आगे बढ़ता है। अब यहाँ जो है ना कोई चीज़ नज़र आए पहले इल्मी तौर पे, फिर रवैये में, तो फिर तो लोग इधर आएंगे। सही। हमने ना
پہلی بات ہے علمی پختگی کی، میں معذرت کے ساتھ بار بار یہ بات عرض کروں گا، علمی پختگی بہت کم رہ گئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے نا ایک لبادہ سا اوڑھ لیا ہے، ایک جو ہے نا وہ بزرگی اپنے اوپر طاری کر لی ہے۔ اب بندہ جو ہے نا وہ ڈرتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، اور حافظ صاحب کے ہاں کیا تھا کہ یہ خوف ختم تھا، وہ خود علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے اور فری ہینڈ دیتے تھے، جو مرضی سوال کرو، کبھی وہ نہیں ٹوکتے تھے، روکتے تھے نہیں، تو یہ فرق تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً آپ نے ابھی بات کی علم کے ساتھ حکمت کی، تو میرا خیال ہے کہ حکمت یا جسے آپ نے حلم کہا ابھی، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اس کو اگر اٹیچ کر دیا جائے نا تو میرا خیال ہے دعوت کے پھیلنے میں وہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک مثال عرض کروں گا۔ ایک دن ہم سبق پڑھنے کے لیے عصر کے بعد بیٹھے، اب آپ صاحب کی عادت تھی کہ جو کل ترجمہ پڑھا نا آج وہ سنتے تھے۔ اچھا، سارے طلباء سے یا تھوڑا بہت نہیں، ہر ایک سے ترجمہ پورا کرتے تھے۔ آپ کی باری آ گئی، میری باری آ گئی، ان کی باری آ گئی، جس کو بھی انہوں نے اشارہ کر دیا، چل پھر آپ پڑھیں آپ پڑھیں۔ اب وہ آپ صاحب نے لڑکے سے کہا کہ ابھی پڑھو آگے، اسے آیت بولی کہ اس آیت سے پڑھنا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ صاحب یہ تو کل پڑھ لی تھی۔ آپ صاحب کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت سے پڑھو۔ وہ پھر کہتا نہیں جی کل پڑھ لی۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ اس وقت ایک بہت مالدار آدمی بیٹھا تھا اور اس آیت میں مالداروں کا ذکر تھا جو کل ہم پڑھ چکے تھے۔ اب حکمت کا تقاضا کیا تھا، وقت کا تقاضا کیا تھا کہ اس کے مطابق اس کو واز کیا جائے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ وہاں جو ہے نا موقع کی مناسبت سے اگر کمشنر آ گیا تو انہوں نے کمشنر والا واز جو ہے نا جمعے میں سارا وہ سنا دینا۔ اگر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو اس زون کا ہے وہ آ گیا تو آپ صاحب نے جو اس کے ذمہ شرعی طور پہ فرائض بنتے ہیں نا ان کی طرف اس کی توجہ دلانی ہے۔ ایک یہ جرت تھی، ایک حکمت تھی، ایک علم تھا، موقع کی مناسبت سے بات کر سکتے تھے، تو یہ ان کے اندر ایک بڑا فرق تھا حکمت کا اعتبار سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے استفادہ کیا حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ سے، اس کے بعد پھر آپ نے اس سفر کو جاری کیا یا پھر عملی میدان میں پھر آپ آگے؟ حافظ صاحب سے ابھی میں ساتھ ساتھ استفادہ بھی کر رہا تھا، سروس بھی تھی میری وہاں بہاولپور میں، پھر میری سروس ہوگی رحیم یار خان، تو میں وہاں سے رحیم یار جاب بھی شروع کر دی ساتھ؟ ہاں جی میں تو رحیم یار خان میری سروس شروع ہو گئی، وہاں سے پھر میری سروس ادھر فیصل آباد جڑا والا میں، تو میں وہاں سے ادھر آ گیا۔ یہ تو میں اپنا علم کا اور سروس کا معاملہ ساتھ ساتھ میرا جاری رہا، لیکن حافظ صاحب سے عقیدت محبت جو ہے نا وہ تو آخری دم تک جاری رہی ہے۔ اور اس عقیدت محبت کا تعلق معاملہ یہ تھا کہ میں اکثر و بیشتر ان کے یہاں حاضری دیتا تھا جب بھی مجھے فرصت ملتی، بہاولپور جا کر کوشش ہوتی تھی کہ جمعہ وہاں حافظ صاحب کے پیچھے پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حافظ صاحب کے بارے میں اپنے جو میرے دوست ہیں، کلاس فیلوز ہیں، بیچ فیلوز ہیں، ان سے گزارش کرتا رہتا تھا کہ یار دیکھیں ابھی کل کی بات ہے، حافظ محمد گودری رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں، میں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے لیکن ان کے رسالے نہیں ملتے۔ کوشش کریں ہم کہ حافظ صاحب کی ہر تحریر محفوظ ہو جائے۔ رسائل بہاولپوری کے نام پہ میں نے مجموعہ تیار کیا جو کہ مکتبہ اسلامیہ کی طرف سے شائع ہوا، وہ سارا میرا جمع کردہ ہے۔ ان کی تقریریں جو ہیں کیس سے آن پیپر ایک طالب علم کو میں نے پیسے دے کر وہ منتقل کروائیں، پھر ان کو چھپوایا، تو یہ کام بھی کیا، سائٹ بنوائی۔ تو ان سے جو میرا ایک تعلق تھا نا میں اس کو ہر طرح سے زندہ رکھنے کے لیے خود بھی کوشش کرتا رہتا تھا، دوستوں سے بھی کہتا تھا۔ دوستوں نے تو اللہ ان کے حال پر رحم کرے، جو بھی تعاون کیے وہ آپ کے سامنے کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اب میں نے سوچا کہ حافظ صاحب کے حالات زندگی جو ہے نا اگر وہ محفوظ ہو جائیں تو وہ ایک ریکارڈ، تاریخی ریکارڈ بن جائے گا۔ میں نے پھر اپنے طور پہ معلومات جمع کر کے جو میرے پاس پہلے تھی مزید، تو ایک مضمون جو ہے نا وہ سب سے تفصیلی مضمون جو ہے وہ میرے اسلاف کے اندر۔ بس اس مضمون کے والے سے ایک بات عرض کروں گا کہ میں شادی پہ تھا ملتان، تو مجھے نا شیخ محترم مولانا ارشاد اللہ عصری حافظ اللہ کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب یار رات میں نے وہ میرے اسلاف میں کتاب پڑھی ہے، حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب کا مضمون پڑھا ہے، زندگی گزری ہے، اکثر و بیشتر ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن آپ کا مضمون پڑھ کر ہمیں پتہ چلا کہ حافظ عبداللہ یہ تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری محنت پوری ہو گئی۔ اگر عصری صاحب جو ہے نا وہ مطمئن ہو گئے میری محنت پوری ہوگی، تو یہ ہے جو اس مضمون کا حال۔ تو میرے دل میں تھا کہ ان کا جو ہے نا تاریخی ریکارڈ وہ محفوظ رہے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ میرے اسلاف جو کتاب ہے یہ لکھنے کا خیال کیسے ہے اور یہ کس دور میں لکھی ہے آپ نے؟ یہ خیال تو آیا جی کہ میرے جن بزرگوں سے تعلق ہے نا ان کے حوالے سے میں نا ایک مجموعہ تیار کروں۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی میں نے یہ کام کیا ہے، 2016 میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور اس میں نے سوچا کہ جو میرے علاقے کے یا میرے تعلق کے حوالے سے کوئی بزرگ جو ہیں وہ محترم ہیں تو ان کا ذکر، تو میں نے سب سے پہلے اس میں حافظ مولانا محمد بکنوی تھے،
ان کا ذکر خیر کیا ہے. یہ کہاں کے تھے؟ وہ بکنا آپ کے گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے، وہاں سے ان کا تعلق تھا. ان کی اصل جو خوبی ہے کہ یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. رحمہ اللہ. صحیح. 1925 میں فوت ہوئے ہیں. ادھر سمندری کے ساتھ یہ 479 گاہ پہ گاؤں ہے، تو وہاں انہوں نے دعوت کا کام کیا، وہاں یہ فوت ہوئے ہیں. اب میری معلومات کے مطابق تاحال فیصل آباد ڈویژن میں میاں صاحب کا کوئی دوسرا شاگرد مجھے نہیں ملا. اچھا، آپ کے علاوہ؟ مولانا محمد بکونوی کے علاوہ. اچھا، نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا صحیح شاگرد ہے. جو مولانا محمد حسین بٹالوی تھے ان کا رقبہ جڑانوالہ کی سائڈ پہ ہے. صحیح. لیکن وہ خود یہاں اگر دعوت کا کام کیا ہو یہ نہیں کہیں بھی ثبوت ملتا تاریخی کتابوں میں. تو میں نے سوچا کہ ان کے حالات آنے چاہیے. وہ آپ کے استاد تھے یا ویسے ہی آپ نے سوچا کہ نہیں؟ وہ تو 1925 میں فوت ہو گئے. میری پیدائش تو 1957 کی ہے. یعنی کہ آپ ان سے ملے بھی نہیں، بس ان کی خدمات کی وجہ سے آپ؟ یعنی ایک ایسی اہم ہستی ہمارے علاقے میں آئی ہے کہ اس کی جیسی دوسری کوئی ہستی نہیں مجھے فیصل آباد ڈویژن میں مل رہی، کیونکہ وہ سید صاحب کے شاگرد تھے، سید نذیر حسین محدث. ان کی نسبت سے آپ کو میرے علاقے کی یہ ممتاز ترین شخصیت ہے، ان کا ذکر ہونا چاہیے. ہاں جی. ان کے بعد میرے اپنے دادا جان تھے مولانا تعالیٰ شہید رحمہ اللہ. ہاں جی رحمہ اللہ. تو ان کے حالات میں نے ذکر کیے. پھر ان کے بعد جو ہے میں نے علامہ ثناء اللہ ظہیر صاحب کے حالات ذکر کیے. پھر ان کے بعد استاد محترم حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے. پھر جو ہیں وہ مولانا عبداللہ بورے والا اور یہ محمد اسحاق بٹی صاحب. تو ان سب سے نا مجھے ذاتی طور پہ کوئی نہ کوئی عقیدت نسبت نسبت تھی. اس وجہ سے میں نے میرے اصلاح میں یہ صرف 6 شخصیتیں ہیں جن کا میں نے ذکر خیر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ایچ ڈی کب کی؟ پی ایچ ڈی کا معاملہ یہ ہے جی کہ میں یہاں یہ جو گورنمنٹ کالج آج کل یونیورسٹی ہے نا فیصل آباد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا، یہ اس وقت گورنمنٹ کالج ہوتا تھا صرف، اور میں یہاں لیکچرار تھا. تو یہاں لیکچرار کے دوران میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، میرا اسکالرشپ منظور ہو گیا. تو پھر میں 89 سے 94 اس عرصہ میں ترکی میں انقرہ یونیورسٹی انقرہ سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. یہ ہے میرا دورانیہ پی ایچ ڈی کا. شیخ آپ انقرہ یونیورسٹی میں گئے پی ایچ ڈی کے لیے، تو اس کے شروعات کے حوالے سے بھی کوئی داستان ہے اور کوئی اس کے وہ نا جی وہ جو دور تھا میرا، وہ حافظ سعید صاحب، ذکی الرحمان صاحب، ان سے میرا نا بڑا کلوز قریبی تعلق تھا. حافظ عبداللہ صاحب کی وجہ سے، نسبت سے بھی کہہ لیں. ویسے اس وقت جو یہ تحریک تھی خالص جہاد کی تحریک تھی اور بڑے مخلص لوگ سامنے تھے، تو جو بھی بنیاد ہو سکتی ہے جو بھی آپ سمجھ لیں. تو ان دوستوں نے نا مجھے حافظ سعید صاحب نے، ذکی صاحب وغیرہ نے، صاحب نے کہا یار اللہ نے پوچھنا پی ایچ ڈی کی ہے. میں نے کہا نہیں اللہ تو نہیں پوچھا، چل چھوڑ دو. میں نے کہا چلو چھوڑ دیا. اب اتفاقاً انہی دنوں میں پروفیسر حافظ عبداللہ صاحب استاد محترم فیصل آباد تشریف لائے. یہ مکتبہ اسلامیہ کے جو مالک ہیں نا سرور صاحب، ان کے بڑے بھائی ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، بڑے میرے گہرے دوست ہیں، اور ہم نے مل کر یہ سارے کام کیے ہیں. رسائل بہاولپوری، خطبات بہاولپوری. انہوں نے میری شکایت لگائی حافظ صاحب سے کہ حافظ صاحب دیکھو اس کا یار اسکالرشپ آیا جا نہیں رہا. اور میں کہا حافظ صاحب وہ صحیح صاحب کہہ رہے ہیں، باقی سارے کہہ رہے ہیں. اور وہ کہنے لگے نہیں وہ ڈبل اے سے نہیں کہتے تھے، نہیں جانا ہے. میں کہا صاحب وہ تو دن ہی 2-4 رہ گئے. کہتے بس جانا ہے. اب ان کے سامنے انکار کی مجال نہیں تھی. میں گیا اسلام آباد، ان سے کہا. تو بہرحال اس طرح ایک تو یہ مسئلہ تھا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد محترم کی ایک جو دور بینی تھی نا، دور اندیشی تھی، بندے کو جو پڑھ لیتے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ مجھ سے توقع تھی. انہوں نے ویسے کوئی وجہ بتائی کہ کیوں جانا، یا آپ نے آگے استفسار نہیں کیا کہ میں؟ انہوں نے کہا کمرے ہو پانی ہمیشہ اتوں ہوندا ہے، اوپر چڑھ کر رہیں، آپ ترقی کریں، سیٹ جو ہے نا آپ کی اوپر ہونی چاہیے. اور اس کا مجھے تجربہ ہوا بعد میں بطور پرنسپل. اب میں نے اپنے کالج میں کوئی بدعتی قسم کا کانفرنس یہ وہ سلسلہ نہیں ہونے دیا. بہت لوگوں نے زور لگایا، میں کہا جب تک تو میں ہونا یہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس جو مرضی کرتے پھریں. تو یہ فائدہ مجھے ان کی جو سوچ کا نا تب نظر آیا عملی طور پہ. ایک تو یہ معاملہ ادھر تھا جانے سے پہلے. ایک معاملہ میرے ساتھ وہاں جا کر ہوا. ترکی کا قانون سٹل ابھی تک یہ ہے کہ طالب علم جو ہے داڑھی نہیں رکھ سکتا. اچھا. عورت جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے فیمیل وہ سر پہ دوپٹہ نہیں لے سکتی. یہ قانونی طور پہ سر پہ دوپٹہ حجاب وہ نہیں کر سکتے، چاہے اسلامیات کی بے شک کیوں نہ ہو. طالب علم جو ہے نا وہ بھی صرف اوقاف کے جو
امام حضرات ہیں نا مساجد کے، ان کو اجازت ہے کہ اگر رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کی اپنی چوائس ہے، ان کے وہ بھی 50% رکھتے ہیں، 50% نہیں رکھتے۔ اب وہاں میں نے جو اپلائی کیا تھا داڑھی والا فوٹو دیا تھا، وہاں گیا جا کر اسٹوڈنٹ کارڈ کے لیے اپلائی کیا، تو انہوں نے کہا جی داڑھی کے بغیر فوٹو لائیں۔ میں نے کہا میرا فوٹو دیکھو، میں نے داڑھی والا اپلائی کیا، مجھے اس پہ تو انہوں نے دے دیا۔ بہرحال پہلے سال بھی، دوسرے سال بھی تھوڑا سا مجھے نا وہ امبیسی کی ہیلپ لینی پڑی تو مجھے مل گیا، تیسرے سال بھی، چوتھے سال بھی، اس طرح نا خط سے تعلقات استعمال کر کے۔ اچھا جب آخری سال تھا نا تو وہ انہوں نے کہا جی داڑھی کے بغیر فوٹو لاؤ، یہ جو ہے نا بعد میں رکھ لینا۔ میں نے کہا میں دین اس کا طالب علم ہوں، اسلامیات کا، مجھے فتوے نہ دیں، میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ میں داڑھی رکھ کر آیا تھا، داڑھی کے ساتھ ڈگری دینی ہے دے دیں، نہیں دینی تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بہت بڑی خسارے کی بات ہوگی، انہوں نے مجھے کہا ڈائریکٹر نے۔ میں نے کہا اس سے بڑا خسارہ یہ ہے میرے نزدیک میں داڑھی منڈوا کر ایک ڈگری لے کر جاؤں۔ اور پھر نہ انہوں نے مجھے 5ویں سال کا کارڈ دیا، اسٹوڈنٹ کارڈ، نہ ہی میری ڈگری پہ فوٹو لگایا۔ ہماری ڈگریوں پہ اب فوٹو کا رواج ہے، وہاں اس وقت بھی تھا، واحد میری ڈگری ہے جس پہ فوٹو نہیں ہے۔ صحیح تو یہ ہے کچھ، لیکن یہ ساری توفیق میرے رب کی ہے، اس کے استقامت بخشی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے برِ صغیر میں حدیث کی خدمات پر آپ نے پی ایچ ڈی کی، حدیث پر ہی کیوں آپ نے پی ایچ ڈی کی؟ اور اتنے زیادہ موضوعات تھے، تو یہ خاص اس موضوع کا چناؤ کس وجہ سے؟ یہ دیکھیں ہر انسان کا نا ایک طبی میلان ہوتا ہے۔ اب اسلامیات کا میں پروفیسر رہا ہوں ساری عمر، اسلامیات میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تقابل دیان بھی ہے، عربی زبان و ادب بھی ہے، فلاں فلاں سب کچھ ہے، لیکن میرا طبی رجحان جو ہے نا وہ حدیث کی طرف تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں ترکی گیا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ وہاں جا کر ترکی جو ہے وہ ہمارے مخطوطات کا مرکز ہے، کسی مخطوطے پہ کام کروں گا۔ لیکن جن کے ساتھ میں نے کام کیا نا، پروفیسر محمد سعید خطیب اوغلو، شرف و اصحاب الحدیث ہے خطیب بغدادی کی، وہ ان کی ایڈٹ کردہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ نے ہمیں بر صغیر کی خدمات حدیث پہ لٹریچر تیار کر کے دینا ہے، اور وجہ انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو پاکستان بننے سے پہلے کلکتہ یونیورسٹی میں ایک تھے ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شاہ ولی اللہ تک، یہ دور آ۔ تو میرے استاد محترم کہنے لگے کہ یار وہ تھیسے جناب ہمیں شاہ صاحب تک بتاتا ہے کہ بر صغیر میں حدیث پہ کیا کام ہوا، لیکن حقیقت میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد جو بر صغیر نے کام کیا ہے دنیا کا کوئی ملک کوئی قوم آپ کا مقابلہ نہیں کرتی، لہٰذا آپ نے اس پہ تھیسس کرنا ہے۔ تو پھر میں نے اس پہ اپنا خطہ بنا کر کام کیا۔ تو یہ در حقیقت میرے استاد محترم کی تلقین تھی، ترغیب تھی، حدیث میرا فیلڈ تھا، لہذا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تصنیف کے شعبے سے آپ ابھی تک وابستہ ہیں، تو ابھی تک کتنی کتب آپ کی طرف سے لکھی جا چکی ہیں؟ تصنیف و تعلیف کے حوالے سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے نا وہ بزبان ترکی میں 2 دفعہ شائع ہو چکا۔ میں 94 میں وہاں سے واپس آیا تھا، 94 میں میرا تھیسس مارکیٹ میں چھپ کر آ گیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد وہاں ترکی کے حوالے سے میں نے سنت کی آئینی حیثیت سید مولانا ابو العلا مودودی صاحب کی کتاب جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا، اور اس ترجمہ کرنے کے پیچھے جو تھا ایک فکر کا معاملہ وہ یہ تھا کہ ترکی کے اندر منکرین حدیث کی فکر نئی ابھی جگہ پکڑ رہی تھی۔ صحیح۔ اور ترکی والے جو ہے نا پاکستان سے یا بر صغیر سے سمجھ لیں ایک مولانا مودودی صاحب کو، ایک علامہ اقبال کو جانتے ہیں مانتے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ اگر مولانا مودودی کی سنت کی آئینی حیثیت کا ترجمہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو انشاءاللہ یہ منکرین حدیث کی فکر کی راہ میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ بن جائے گی۔ اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا۔ ایک وہ میرا دوست تھا، وہ تھوڑا سا صوفی مزاج کا تھا، اس نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب التکشف عن احادیث التصوف، اس کا یار مجھے ترجمہ کر دیں۔ تو وہ میرا کلاس فیلو تھا، دوست تھا، میں نے اس کے لیے کر دیا۔ اور یقین جانے اس کتاب میں اتنی نقطہ آفرینی ہے نا، ہم تو کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، المیہ یہ ورنہ پڑھنا چاہیے ہر ایک کو۔ تو انہوں نے تصوف کے اعتبار سے احادیث وہ نقطے اخذ کیے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بہرحال اس کا میں نے ترجمہ کیا دوست کی خاطر، لیکن دوست نے وہ بھی شائع کر دی، وہ بھی میرا نام اس کتاب پر بھی ترکی میں موجود ہے۔ ترکی سے واپس آ کر وہاں سلفی تحریک کے بانی تھے ابو سعید الیاربوزی، یہ علامہ البانی صاحب کے شاگرد تھے۔ تو نماز پہ ان کی کتاب تھی، اس کا میں نے ترجمہ کیا، وہ شائع ہوئی۔ اسی طرح ان کی ایک ترک نماز پہ کتاب تھی، اس کا بھی میں نے ترجمہ کیا، اور دونوں کے بے تحاشا ایڈیشن جو ہے وہ شائع ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ جو ہے نا میرے اسلاف، یہ کتاب جو ہے نا یہ شائع کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں 89 میں گیا ہوں، تو 90 سے
آگے مسلسل سارے سال جو ہے نا ان کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ میں ساتھ لے کر چلا، اور وہ تھی پروفیسر ڈاکٹر فؤاد سیزگین. یہ اصلاً ترک تھے، اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مستشرق تھا. اچھا، بڑے پڑھے لکھے بندے نے مجھے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب یہ مسلمان تھا؟ وہ مگر اللہ کے بندو، یہ اس کا جنازہ ہوا 30 جون 2018 کو فوت ہوئے ہیں. یہ نام کی وجہ سے نہیں، یہ جرمنی میں انہوں نے ساری زندگی بسر کی ہے، اور ان کا یہ پی آئی ڈی کا تھیسس تھا. جتنی میری عمر ہے نا وہ صحیح بخاری کے ماخذ. ہاں جی 67 ایئرز میری عمر ہے، تو تقریباً اتنا ہی پرانا یہ تھیسس تھا. تو یہ اس وقت سے تاحال ترکی زبان میں ہے، ترکی زبان سے آگے کسی زبان میں منتقل نہیں ہوا. تو میرے دل میں جب مجھے میرے دوست نے یہ تحفہ دیا تو میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے انشاءاللہ اس کو اردو میں ڈالنا ہے. پھر وہ سروس کی مجبوری، دوسرے کام کا کی وجہ سے میں نہیں کر سکا دوران سروس. پھر سروس کے بعد میں نے اس کو جو ہے نا ترجمے میں اردو میں ڈالا. ساتھ ساتھ کام چلتا رہا پہلے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو کمی تھی میرے خیال میں وہ میں نے پوری کی ہے، کہ عربی حوالے سارے جو ہیں وہ دیے حاشیے میں. احادیث جن کے انہوں نے صرف نمبر دیے تھے، موطا امام مالک کے، صحیح بخاری کے، وہ سارے متن جو ہیں وہ شامل کیے ہیں. تو اس طرح وہ ساتھ ساتھ جہاں کہیں نقد کی ضرورت تھی وہ بھی کیا ہے. تو اسی کتاب پہ نقد کی، اسی پر تو یہ صحیح بخاری کے تحریری ماخذ کے طور پہ یہ کتاب جو ہے نا وہ یہاں پاکستان میں شائع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انڈیا والوں نے نہ اجازت لی نہ مجھے آگاہ کیا، اپنے طور پہ وہاں بھی شائع کر دیے. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے کتاب تصوف کے اوپر کتاب کا ترجمہ کیا، پھر آپ ترکی میں بھی رہے، تو صوفیت کے اثرات آپ پہ تو نہیں غالب آئے تھوڑے یا زیادہ؟ دیکھیں جی، ایک ہے وہ تصوف جس کا لفظ جو ہے نہ ہمارے قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اس کی روح جو ہے احسان، تزکیہ، وہ سب کچھ موجود ہے، اور وہ ہمارے دین کا حسن بھی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے وہ ضروری ہے. ہماری نمازیں بے روح بے لذت کیوں ہیں؟ کہ یہ پہلو جو ہے نا اس کو ہم نے نکال دیا ہے، اور وہ احناف کی طرح ہم نے نماز جو ہے نا اتنے رکھتے ہوتی ہیں، 3 دفعہ یہ پڑھنا، 3 دفعہ وہ کرنا، یہ کرنا، وہ گنتی کے چکر میں رہ گئے ہیں. نماز کی جو ان المصلی یناجی ربہ، وہ رنگ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. اب یہ تو ایک طبیعی سی بات ہے، ہر مسلمان کے دین کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے، اس کے نماز روزے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اخلاق میں ہونی چاہیے. تو یہ تو پہلے بھی تھا، اور اس کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی کوئی ایک بات میرے اوپر اس کا رنگ چڑھا ہو مجھے نہیں یاد. صحیح. ان کی علمی عظمت کا میں معترف ہوں کہ اتنی نکتہ آفرینی ہے اس کتاب کے اندر کہ ہم سوچ نہیں سکتے. وہ آپ طلباء کو پڑھنے کا مشورہ دیں گے یا نہیں؟ نہیں، میں طلباء کو اس لیے مشورہ نہیں دوں گا کہ جب تک اپنا دین پر کمانڈ جو ہے نا وہ پختہ نہ ہو، دوسری کوئی فکر نہیں پڑھنی چاہیے، دوسرے کسی بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے. صحیح. اگر آپ کی فکر پختہ ہے پھر پڑھیں، پھر کوئی حرج نہیں. تو جو پختہ لوگ ہیں وہ ضرور پڑھیں، لیکن جو ناپختہ ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ بالکل نہ پڑھیں. اچھا، آپ ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اور ہم بھی یہ چیز نوٹ کرتے ہیں کہ ابھی طلباء میں سہولیات بہت زیادہ بڑھنے کے باوجود شوق مطالعہ نہیں رہا. مطلب پہلے کتابیں جو ہے نا وہ اتنی اٹھانی پڑتی تھی. میرے والد صاحب کی مثال لے لیں. میرے والد صاحب جب چھٹیاں ہوتی تھی، عالم دین ہے ماشاءاللہ، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ چھٹیوں جب جس طرح جمعے کی چھٹی ہونی یا ویسے عید کی چھٹیاں ویسے آ جاتی چھٹیاں، تو میں دیہڑی کرتا ہوتا تھا، دیہڑی کر کے اپنا خرچہ بنانا اور ساتھ کتابیں لینی. تو ابھی بھی والد صاحب کے پاس کافی زیادہ کتب ہے ماشاءاللہ. اب میں نے کسی بچے کو نہیں دیکھا. ابھی تو مواقع بھی بہت زیادہ ہے. آپ کو فری لانسنگ کا پتہ ہی ہوگا کہ طالب علم فری لانسنگ کر سکتا ہے، اور کئی چیزیں، ٹیوشنیں آج کل بھی طلباء پڑھاتے ہیں، اچھی خاصی انکم بھی آ جاتی ہے. اس طرح کسی کو کم ہی دیکھا ہے کہ اتنے شوق سے کتب خریدے، یا اکثر لائبریریوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑی سہولیات ہے، تو شوق بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شوق کم ہونے کے جو اسباب ہیں نا جی، اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے نا، یا اس میں اس کو کوئی مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کو کوئی ڈر ہوتا ہے. صحیح. کام کرنے کے 2 ہی عامل ہوتے ہیں. اب مفاد کی بات دیکھیں کہ جتنے ہمارے اہل علم ہیں، ان میں سے کتنے % ہیں جن کے بچے آگے عالم بن رہے ہیں. خود شکل حدیث ہے، بچہ صرف ناو کی صرف ناو میر بھی نہیں پڑھتا، 10-15% کے آگے میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، فلاں کالج میں. اب یہ جو انجام ہے نا
کہ اہل علم کا یہاں انجام کیا ہو رہا ہے، وہ خود کتنی قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ دین سے دور بھاگتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں نا ان کے ساتھ جو اس کا سلوک ہوتا نتیجہ ہے کیا ہے کہ جو کچھ آپ دکھا رہے ہیں نا معاشرے کو، معاشرہ اس سے سبق لیتا ہے۔ صحیح، نوجوان نسل جب ان کے بچوں کو دیکھتی ہے تو وہ پھر ادھر رخ کیوں کرے گی؟ بے شک ایک چیز۔ فطری طور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ عملی نمونہ ہم نے نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، دے سکتے تھے، لیکن اس کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت تھی، اب قربانی کون دیتا ہے؟ دوسرا یہ تھا کہ ہر طالب علم دیکھتا ہے کہ اس دور میں زندگی گزارنے کے لیے، آسائش والی زندگی گزارنے کے لیے پیسہ 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 اب جو ہے نا یہ پیسہ جو ہے کیا مدرسے کی تعلیم دیتی ہے مجھے؟ وہ کہتا نہیں ہے دیتی، در کے ٹکڑے ہیں، روٹیاں ہیں، باسی دالیں ہیں، یہ ہے وہ، یہ تو ملے گا مجھے، اور لیکن مجھے پیسہ نہیں ملے گا جسے میں باعث ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ پیسہ تو ڈاکٹر کما رہا ہے، پیسہ تو انجینئر کما رہا ہے، پیسہ تو فلاں کما رہا ہے، اب پھر وہ لا محلہ جن میں وہ زیادہ وقت بسر کرتا ہے۔ اب کوئی بچہ ہمارے پاس واضح نصیحت کے لیے میکسیمم جمعے والے دن آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے، وہ بھی جو بہت ٹائم دے۔ اب پورا ہفتہ ہے، ہر دن کے 24 گھنٹے ہیں، 7 دنوں کے 24 گھنٹوں میں صرف آدھا گھنٹہ دیندار بندے کی اس نے بات سنی ہے۔ اب جس ماحول میں وہ سارا اس نے ہفتہ بسر کیا ہے، اس کا رنگ چڑھے گا یا اس کا رنگ چڑھے گا؟ بالکل ایسے۔ پھر وہ جو ادھر سے ممبر سے جو بات آ رہی ہے اکثر بیشتر وہ پریکٹیکل بھی نہیں ہوتی، انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی مجھے ڈر بھی لگتا ہے باتیں کرتے ہوئے، پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ پی ایچ ڈی وغیرہ، یہ پروفیسر ہے، یہ تھوڑے سے ہلے ہوتے ہیں، یہ پھر اس قسم کی یہ باتیں اس قسم کی کرتے ہیں، یہ مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایکسیپٹنس نہیں ہے، اس حوالے سے بھی مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہا جا رہا ہے یہاں سے آ رہا ہے، کیا ادھر پیچھے بھی ہے وہاں وہ فورس، یا اپلیکیبل بھی ہے کہ نہیں؟ ایک تو پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اندر اس کے کوئی ہے۔ وہ ہمارے استاد محترم مثال دیا کرتے تھے، آپ بچے کو دیکھیں جب وہ پیشاب کرتا ہے نا بچہ، وہ اتنی دور جاتا ہے اس کے پیشاب کی دار، وجہ کیا کہ پیچھے پریشر ہے۔ صحیح، اگر اندر کوئی ایمانی پریشر ہوگا، خلوص کا پریشر ہوگا تو آپ کی بات آگے دل تک جائے گی، پیچھے پریشر کوئی نہیں کہ آگے موقع عملی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، ملکی حالات کا موقع جو ہے نا وہ جمعے کا اور ہے۔ ہم نے جو ہے وہ یوسف زلیخا شروع کر رکھی ہے۔ اب جو آیا ہے وہ سمجھتا کہ ان کا دین جب مردہ ہے، کسے کہانیوں والا، زندہ دین نہیں۔ ہمارے سٹیج سے زندہ دین جو ہے نا اسلام، وہ اس زندہ شکل میں نہیں پیش کیا جا رہا، اور یہی نتیجہ ہے۔ یہ عبداللہ صاحب جانتے ہیں، کوئی فخر نہیں، میں اللہ سے لاکھ بار توبہ کرتا ہوں کہ جمعہ شروع کرنے سے پہلے نا یہ ہاف سے زیادہ حال برا ہوتا ہے، اور نہ میں عالم ہوں نہ کوئی خطیب ہوں، بس دیسی سا میرا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، ایک تو میں وقت کی پابندی کرتا ہوں، 1 بجے میرا جماعت کا ٹائم ہے، مجھے 14 سال ہو گئے ہیں، 1 بج کر آج تک 5 منٹ نہیں ہوئے، 1-2 منٹ کی میں نہیں قسم دے سکتا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے جو لوگوں کی دلچسپی، وہاں پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، جج، ایک دن 5 کے 5 جج وہاں بیٹھے تھے میرے جمعے میں، طالب علم، وکیل، یہ جو پڑھی لکھی کمیونٹی ہے نا وہاں ہوتی ہے۔ وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یار اس مولوی کے ہاں جو ہے نا کرنٹ ایشو ہوتا ہے، جو آج کی ضرورت ہے یہ دین وہ پیش کرتا ہے، بس اتنی بات ہے۔ آپ ہر جگہ پہ یہ زندہ دین، زندہ مسائل ان کو پیش کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھیں کیسے لوگ آئیں گے آپ کی طرف، بہت آئیں گے۔ ہم لوگ جو ہے نا خود جو ان کی ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے، وہ نہیں ان کو دیتے، اور اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ یہ نتیجہ ہے کہ لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ دنیاوی تعلیم میں بھی کیریئر کاؤنسلنگ اور بچے کو بٹھا کے خصوصاً مڈل کے بعد یا میٹرک کے بعد اس سے ڈسکشن کر کے اس کو آگے موضوع سجیسٹ کرنے کا کوئی ادھر طریقہ کار نہیں ہے جی۔ اب دیندار مدارس یا دیندار لوگوں میں بھی ویسے بھی ان کے بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں، ان میں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ ایک طالب علم ہے جو جاننا چاہتا ہے کہ میں کون سی فیلڈ کا انتخاب کروں، یا وہ ڈبل مائنڈیڈ ہے، تو آپ کیا کوئی ٹپس دینا چاہیں گے جس وجہ سے وہ دیکھے کہ میرے اندر کیا اہلیت ہے، کوئی ایسی گروں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے لیکچرر سے لے کر پرنسپل تک ساری پوسٹوں پہ کام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ طالب علم خود بھی، طالب علم کے والدین بھی رابطہ کرتے تھے کہ بچہ اب آگے کیا کرے، آگے کیا کرے، اور ہمیشہ ہر طالب علم کو اور اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو بھی ایک ہی میری یہ نصیحت ہوتی تھی کہ جو آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے
جو ذاتی طور پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھے. روزیاں جو ہے نا وہ ان تعلیموں میں نہیں ہیں. ڈگری آپ کے جو سب سے زیادہ کمانے والے انگوٹھا چھاپ ہیں. ایسے کیا جو ڈگری ہے یہ جو بھی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ زبردستی جو پڑھایا جائے تو وہ بس نا برائے نام وہ یاد ہی ہوتا ہے. اور جو اپنے ذوق والی لائن میں جاتا ہے نا وہ لرن بھی کرتا ہے, انجوائے بھی کرتا ہے اور ترقی بھی کرتا ہے. اس لیے میں نے ساری زندگی یہی مشورہ دیا کہ جو آپ کا جی چاہتا ہے وہ پڑھیں, بس وہ دینی میدان میں ہو وہ دنیاوی میدان میں ہو. تو بچے کو فورس نہیں کرنا چاہیے, اس کے پرسنل انٹرسٹ پہ چھوڑنا چاہیے. اور اگر والدین کی خواہش ہو میرا بیٹا حافظ بنے یا عالم دین بنے, اور اگر آپ وہ بننا ہی نہیں چاہتا, وہ اس کا ارادہ ہے کہ میں نے کوئی اور فیلڈ اختیار کرنی ہے, میں نے کاروبار کرنا ہے, تو اس میں نا جی دو چیزیں ہیں. ایک ہے پہلے بچے میں اہلیت دیکھیں. جیسے میں نے سمندری میں حفظ کا نظام شروع کیا تو میں نے ان کے ٹیسٹ رکھے. صحیح ہے. ان کی ذہانت کا ٹیسٹ, ان کا حفظ کا ٹیسٹ, 10 چیزوں کے نام بچے کے سامنے رکھے. دیکھو بھی اس کو پڑھ لو, 2-3 دفعہ پڑھ لیا, اب لکھو زبانی. وہ 8 لکھ دیتا, 9 لکھ دیتا, 10 لکھ دیتا, یہ اس کا حافظہ. بعض بچے جو ہیں وہ اسی ترتیب سے لکھ دیتے. پہلے یہ چیک کریں کہ اس کے اندر اہلیت ہے, حافظہ ہے, ذہانت ہے, پھر اس کو ادھر لائیں, ورنہ ہر بچے کو نہ لائیں. پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہا, دلچسپی نہیں پیش کر رہا, تو پھر اس کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ دلی طور پہ آمادہ ہو جائے پھر اس کو اس میدان میں لائیں, ورنہ ہر بچے کے لیے, ہر مسلمان کے لیے اللہ نے قرآن حفظ کرنا لازم نہیں ٹھہرایا. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا مولانا عبداللہ گرداسپوری, جن کو بابا جی بورے والا بھی کہا جاتا تھا. جی جی. ہم نے ان کی کافی تقاریر بھی سنی ہے, ان کا بڑا زبردست ایک دلچسپ انداز ہوتا تھا. ان کے ساتھ آپ کی رفاقت رہی, اس حوالے سے کچھ آپ ہمیں کوئی یادداشت میں سے بتانا چاہیں؟ مولانا عبداللہ گرداسپوری بورے والا رحمہ اللہ یہ میرے دادا جان کے شاگرد تھے. صحیح, ماشاء اللہ. بینی سدھواں, تحصیل ترن تارن, ضلع امرتسر, وہاں وہ مدرسہ تھا جہاں مولانا عبداللہ صاحب بورے والا پڑھتے تھے. اور مدرسے کے بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, گھر میں آنا جانا ان کا ہوتا ہے. تو مولانا عبداللہ صاحب ان میں سے ایک تھے. وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ تیری دادی دا پتیلا چولہے لتھن والی گل نہیں, ٹھنڈا بھی نہیں سی ہوندا, اننے مہمان تیرے دادے دے گھر آندے سن اور پتیلا چڑھیا ہی رہندا سی. ایک بات تو یہ کرتے تھے. دوسرے میرے ماموں جو تھے نا جی وہ بھی اسی مدرسے سے فاضل تھے جہاں مولانا عبداللہ صاحب. کہتے ہیں یہ بچپن میں ہی شرارتی تھا. ہم عصر کے بعد واک پہ جا رہے ہیں, آگے انگریز جا رہے ہیں, میاں بیوی ساتھ, اور کے بچہ ایک بچی ہے, گئے ہیں جلدی سے بچے کی ٹوپی اٹھا کر اس کے بچی کے سر پہ رکھ کے وہ گئے. تو یہ ان کا شروع سے ایک انداز تھا. زندہ دل آدمی تھے, بڑے ظریف قسم کے آدمی تھے. اور تعلقات نبھانا جو ہے نا جی وہ ان پہ ختم تھا. آج یہ المیہ ہے کہ ہم تعلقات مفاد کی حد تک نبھاتے ہیں, ویسے ایک خاندانی تعلق ہے, استاد شاگرد والا تعلق ہے, وہ نبھانے کی قطعاً کوشش. مولانا عبداللہ واحد مثال تھے کہ جو یہ تعلق نبھاتے تھے. فیصل آباد آتے تھے, میرے چاچا جہاں رہتے تھے ان کو مل کر جاتے تھے. سمندری سے گزرتے تھے, وہاں ضرور بریک لگاتے تھے. جب فرصت ہوتی تھوڑی سی گنجائش گاؤں جاتے, وہ پرانے جو تھے ان کے ساتھی ان سے مل کر آتے تھے. تو یہ ان کی خوبی تھی. تو وہ بڑے مہربان تھے میرے اوپر, میرے دادا جان کے شاگرد ہونے کی بنا پر. تو یہ ہمارا تعلق تھا. ان کے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ, ان کے پیچھے پچھلے دنوں ایک بہت بڑی انہوں نے کتاب بھی لکھی, ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر حافظہ اللہ, ماشاءاللہ اس ٹائم یو کے میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی آپ کی دوستی رہی؟ ڈاکٹر سلیمان اظہر صاحب جو کہ آج کل بہاؤدین کے نام سے معروف ہیں, یہ میرے استادوں کے گروپ میں ہیں. میں ان کو استاد تصور کرتا ہوں, اگرچہ کے درجے پہ اگرچہ میرے وہ براہ راست استاد نہیں. یہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں اس وقت پڑھاتے تھے جب میں نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ایم اے کا امتحان دیا. تو ان کے گھر میں ایک دن گیا تھا, ان سے کوئی پیپر کے حوالے سے رہنمائی لینے کی حد تک. میرا استادی شاگردی کا تعلق تو اس حد تک ہے. لیکن دوسری طرف ڈاکٹر صاحب کی عظمت یہ ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ استاد گرانا ہے. میں کہتا ہوں کہ سر جی آپ میرے استاد ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ استاد گرانا ہے. تو یہ ایک پیار محبت کا, عزت احترام کا, میں دلی طور پہ ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. تو یہ ایک تعلق ہمارا چلا آ رہا ہے. اور یہ تیسری نسل آگے سہیل صاحب, میں اوپر میرے والد صاحب مولانا عبداللہ سلیمان اظہر صاحب, اس سے اوپر بابا جی بورے والا اور میرے دادا جان. تو یہ 3 نسلوں کا ہمارا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کا اگر آپ ناظرین کو تھوڑا سا تعارف کروا دیں
اپنی زبانی تو، اور ان کی جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، پھر آپ کی ان سے بات بھی ہوتی رہی ہے. کل بھی آپ کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹہ آپ کی بات ہوتی رہی ہے. تو میں کچھ ڈاکٹر جاننا صاحب چاہتا ہوں، جی، ہماری ملاقات تو پتہ نہیں اللہ کو منظور ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے آپ تھوڑی سی گزارشات. ڈاکٹر صاحب بڑے مہربان ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں. جب ان کا جی چاہتا ہے، ان کا طبیعت جو ہے نا کوئی تھوڑی سی پریشان سی ہو تو وہ فون کر کے نا پھر خاصی دیر تک نا. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ وہ بڑے مہربان ہیں. دوسری طرف ان کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ وہ تعارف ان کا، تو وہ اسلامیات کے پروفیسر تھے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں. اسکالرشپ ملا، انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے. پی ایچ ڈی انہوں نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا نظام. صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اب یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے. وہ نبی حساس ٹاپک. علیہ السلام اور جاسوسی، حالانکہ ہر بیدار مغز حکمران، ہر بیدار مغز جرنیل جو ہے نا، وہ اپنا جاسوسی کا نظام زبردست رکھتا ہے. صحیح، بالکل ایسے. اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بیدار مغز نہ حکمران تھا نہ کوئی جرنیل تھا. نبی علیہ السلام کا بھی جاسوسی کا نظام، کتابوں کے اندر یہ ساری روایتیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی ایک کافی فیمس ہے، جماعت کا آپ نے نام لیا، ان کا موٹو ہوتا تھا وہ. اچھا، تو اب ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ وہ جو جتنی روایات کتابوں کے اندر بکھری ہوئی تھی نا، وہ اکٹھی کر کے ایک ٹھیسے لکھ دیا کہ یہ معاملہ تھا نبی علیہ السلام کی جاسوسی کا، یہ نظام تھا، یہ نظام تھا. اب اس میں کوئی اپنی طرف سے انہوں نے کوئی ایڈ کی ہو، ایسی بات کوئی نہیں ہے. وہ حوالہ جات انہوں نے نقل کیے. مین وائل جب وہ پی ایچ ڈی کر کے واپس آتے ہیں تو بہاولپور میں ایک پوسٹ تھی، اس کے لیے سلیکشن ہونی تھی. ایک بندہ تھا جو کہ وہاں کا جو حاوی گروپ تھا پروفیسرز کا، ان کا چہیتا تھا، وی سی گروپ کا بھی چہیتا تھا. دوسری طرف ڈاکٹر صاحب تھے. وہ بندہ جو تھا وہ اس پوسٹ کی شرائط پوری نہیں کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب شرائط نہیں اترتا تھا. ہاں، ڈاکٹر صاحب شرائط پوری کرتے تھے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کو آؤٹ کرنے کے لیے پھر وہ کتاب کا بہانہ بنا کر ان کے خلاف مضامین چھاپے گئے، تقریریں کی گئی، جلسے جلوس، یہ وہ، حتیٰ کہ بیچارے جان بچانے کے لیے پھر یہاں سے بھاگ نکلے. تو آبجیکشن کیا تھا ان کے اوپر؟ گستاخ رسول کا. اب جس بندے کو یہاں سے گستاخ رسول کے نام پر بھگایا گیا، اسی بندے نے 75 جلدیں تحریک ختم نبوت کے نام پہ، اللہ، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 1 کروڑ سے زائد خرچہ کر کے پاکستان اور ہندوستان سے میں نے لٹریچر اکٹھا کیا اپنی پاکٹ سے. کہتے ہیں مجھے کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں ہے، نہ میں مانگتا ہوں نہ مجھے دیتا ہے. اپنی پاکٹ سے لٹریچر اکٹھا کیا. 75 جلدیں جو ہیں وہ تیار کی ہیں، خود کمپوز کرتے ہیں، خود اس کو پریس کاپی بنا کر سہیل صاحب کو بھیجتے ہیں، سہیل صاحب پریس والے کو دیتے ہیں، کتاب چھپ جاتی ہے. یہ کتابیں اٹھا کر آپ کی خدمت میں، ان کی خدمت میں، ان کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں. آپ فیس بک دیکھتے رہتے ہیں. بالکل. اب وہ بندہ کیا گستاخ رسول ہو سکتا ہے جو کروڑوں روپے لگا رہا ہے، سٹل ابھی تک لگا رہے ہیں وہ اس کام پہ. تو یہ ہے جی ان کی کہانی. یہاں سے ان کو گستاخ رسول کہہ کر بھیجا گیا تھا، لیکن اللہ کے ایک اپنے نظام ہے، اور اسی بندے سے اللہ تحریک ختم نبوت کا یہ کام لے رہا ہے جو بڑی بڑی جماعتیں کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکا. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ کام پیسوں سے ہوتا ہے؟ اس طرح کا کام پیسوں سے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کام صرف پیسے سے نہیں ہوتا. پیسے سے پہلے جذبہ ہونا چاہیے، دل کے اندر ایک آپ کے نا تڑپ ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، تب جا کر کام ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہاں جب پروفیسر تھے تب بھی انہوں نے بہت سے تھیسس ختم نبوت کے حوالے سے کروائے تھے. یعنی ان کا ایک شروع کا یہ ہے. دوسرا ان کا پسندیدہ موضوع ہے تحریک حدیث، تو اس کے حوالے سے بھی یہ شروع سے بھی کام کرتے آ رہے تھے. اب بھی کوئی میرے خیال میں شاید کوئی 14 یا 15 نمبر جلد جو ہے انڈیا سے شائع ہونے والی ہے تحریک حدیث کی. اور ادھر جو ہے نا یہ ابھی بھی جب ادھر سے علماء ادھر جاتے ہیں بڑی گرم جوشی سے ملتے ہیں. میں تو ان کو ظاہر ہے میرے ساتھ ایڈ ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں ہم ماشاءاللہ. المیہ یہ ہے جی، المیہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر نعیم جو ہے نا وہ ان سے تقریباً 300 میل دور ہے. اچھا، ان کا اپنا بیٹا 300 میل دور، وہ جاب کی مجبوری ہے، وہ ادھر رہتا ہے. ادھر اپنی رہائش میں ڈاکٹر صاحب اکیلے ہیں. کوئی 80 کے قریب سمجھ لیں ان کی عمر، زائد ہی ہوگی 80 سے. اب عمر اتنی زیادہ ہے، بیماریوں کا بندہ مارا ہوا، تنہائی کا شکار ہے، لیکن وہ بندہ ان حالات میں بھی اپنا کام جا وہ کرتا چلا آ رہا ہے. یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی. اور پھر وہ اس سے کوئی ایک پیسے کی بھی طمع لالچ نہیں رکھتے. اب انہوں نے جو نیا سلسلہ شروع کیا وہ اور خیر والا ہے کہ اہل علم کی وہ خدمت کرتے ہیں. ہر 6 مہینے بعد، سال بعد کسی بزرگ کا انتخاب کرتے ہیں، ان کی خدمتوں میں جا کر نقد جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں. تو یہاں ہمارے فیصل آباد سے عبدال صاحب معاذ صاحب ہوتے ہیں، سہیل صاحب ہوتے ہیں ان کے بیٹے، اور اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. خدمات کا اعتراف کے نام سے پروگرام جو ہوتا ہے، اچھا وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، وہ انہی کا. اور جو ڈاکٹر بہاؤالدین ایوارڈ ہے وہی ہے نا.
اچھا وہ ایوارڈ کا ڈاکٹر مطلب صاحب کے پیسے صحیح ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور وہ ایوارڈ کسی بزرگ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ان کی خدمات کے صلے میں. ماشاءاللہ زبردست پیسے ان کے آتے ہیں, کتابیں تحسین کرنا. ڈاکٹر صاحب کے نام پہ شائع بھی ہوتی ہیں اور فری تقسیم بھی ہوتی ہے, صحیح یہ بھی ان کی خدمت ہے. ماشاءاللہ. بابا جی بورے والا وہ آپ کے دادا جان کے شاگرد تھے جی. آپ کے دادا جان کا کیا نام تھا اور ان کی کیا خدمات رہیں, ان کا تھوڑا سا تعارف کروائیں آپ. میرے دادا جان کا نام جی مولوی عطا اللہ, وہ سن 47 کی ہجرت کے دوران وہ شہید ہو گئے تھا, ان کو مولوی عطا اللہ شہید کہا جاتا ہے. صحیح. تو ان کے والد کا نام آگے ہیرا تھا. تو جاٹ فیملی سے تعلق میرے دادا جان کا رنداوا گوت ہے ہماری. تو میرے دادا جان شادی شدہ تھے جب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے دین پڑھنا چاہیے. اچھا. اب اس دور میں کیا ہوتا تھا, یہ جو نیٹ موبائل رابطے فون شون کچھ نہیں تھا, چپکے سے لکھوں کے چلے گئے لکھویوں کے پاس, وہاں جا کر پڑھنا شروع کر دیا. پیچھے ساری برادری پریشانہ, کدھر گیا اللہ کدھر گیا. اچھا وہ ادھر پڑھتے رہے الحمدللہ. وہاں سے پھر وہ لکھوکے سے پڑھ کر آئے واپس, آ کر پھر انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا, تدریس کا کام شروع کیا. اور اس مدرسے سے بہت سے نامور لوگ جو ہیں وہ یعنی ان سے تعلیم حاصل کی ہے. مثلاً نامور ہمارے مبلغ مولانا محمد سعید شیخ پوری صاحب, یہ میرے دادا جان کے شاگرد تھے. ہاں, مولانا اسماعیل زبی صاحب وہ شاگرد تھے. مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب, یہ اشرف لیبارٹریز والے, یہ ان کے شاگرد تھے. مولانا عبداللہ بورے والا, یہ ان کے شاگرد تھے. آپ کے یہ جو سعید محیط سعیدی صاحب ہیں, ان کے والد صاحب تھے عبدالعزیز سعیدی صاحب, وہ بھی میرے دادا جان کے شاگرد تھے. بہت سے نامور لوگ جو ہے نا اس طرح وہ ان سے. اور لیکن میرے دادا جان جو تھے نا جی, وہ تھوڑی سی انقلابی مزاج رکھتے تھے. انقلابی مزاج سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو 8 سالہ نظام ہے نا, اس کو بڑا شارٹ کر دیا تھا. جو ضروری بنیادی قواعد کی معلومات کی کتابیں نا, وہ ہی صرف پڑھاتے تھے اور کہتے جاؤ جا کر اپنا کام کرو. صحیح. ہاں جی. صحیح. اور ایک طرف یہ معاملہ تھا, دوسری طرف وہ بڑے دبنگ آدمی تھے. تھانے دار آیا, اس نے کہا مولوی نو سد کے لے آؤ. انہوں نے کہا انہوں لوڑ آ جاوے, مینوں کوئی لوڑ نہیں, تو میں نہیں جانا. اس دور میں اپنے گدی اپنا مدرسہ نہیں چھوڑا, تھانے دار کو ضرورت ہے تو آ جائے. یعنی اس قسم کے دبنگ آدمی تھے. اگر کوئی برائی اپنے گاؤں میں گلی محلے میں دیکھتے تو پھر ڈانگ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی اصلاح کا عمل لاتے تھے سامنے. تو اس قسم کے وہ آدمی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ طبیب بھی تھے. وہ بھی کیونکہ کثیر العیال تھے, مدرسے کی تنخواہ تو صرف 25 روپے تھی, لیکن وہ طبیب ہونے کے ناطے جو ہے نا ساتھ ان کا یہ وہ سائڈ بزنس تھا, وہ بھی اللہ کا شکر ہے بڑا کامیاب تھا. پہلے زیادہ تر علماء دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ اکثر ہاں یہ کرتے تھے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ نا جی ان کی زندگی میں یہ تدریس کا پہلو, طب کا پہلو, اس کے ساتھ ساتھ روحانی پہلو جو ہے نا وہ بھی الحمدللہ بہت غالب تھا. میرے گاؤں میں ایک بابا جی سے فوت ہو گئے, بابا چاند ہم اسے کہتے تھے, بابا جی چاند. یہ کہتے ہیں کہ او تیرا دادا مولوی تعالیٰ نا ساڑھے پنڈ آیا, تو میں کہا مولوی جی یار میری فصل چوہا ہی کھائی جان ڈیا. مولوی صاحب میرے دادا جان نے کہا یار وہ ٹھیکریاں لاؤ, یہ مٹی کا برتن, اس کے ٹکڑے. دادا جان نے دم کر دیا, کہتے زور سے پھینکو. تو وہ بابا جس کی زمین کا یہ مسئلہ تھا, جس کے ساتھ یہ کیس پیش آیا تھا, اس نے کہا کہ میں نے بڑے زور سے پھینکی, تو جہاں تک ٹھیکریاں گئی ہیں نا وہاں تک میری فصل کو چوہے نے اس کے بعد نہیں کاٹا. یہ ایک اللہ کی رحمت تھی ان پر, ان کی دعا اللہ قبول کرتا تھا. تو یہ بھی ایک پہلو تھا ان کی زندگی کا, اور یہ ایک خیر کی نشانی ہے الحمدللہ. دوران شہادت وہاں آ رہے تھے وہاں سے ہجرت کر کے, تو وہاں ان کو شہید کیا گیا. اس وقت تو میری پہلی والدہ جو تھی نا, میرے والد صاحب کا نکاح پاکستان بننے سے پہلے ہوا تھا, وہ ان کے اوپر لیٹ گئی کہ میرے بابے کو شہید نہ کرو. لیکن سکھوں نے نہ میری والدہ کو چھوڑا نہ دادا جان کو چھوڑا. اب نا جی جب یہ لوگ یہ پاکستان کیوں بنا, یہ ہے وہ ہے, اس قسم کی باتیں کرتے تو مجھے دلی دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی, لوگوں نے مال کی قربانی دی, یہ قربانی دی, وہ دی. لیکن کتنی دنیا جنہوں نے جانوں کی قربانی دی ہے. اب پھر تم کہتے ہو کہ تمہاری یہ ساری قربانیاں بیکار ہیں, بیوقوفی کا عمل تھا, کیوں کیا, یہ کیا, وہ کیا. بڑا دکھ ہوتا ہے, سچی بات. پاکستان اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے, اس کو غنیمت جاننا چاہیے. جو یہاں آزادی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ترکی میں 5 سال پڑھ کر آیا ہوں, پروفیسر پڑھا رہا ہے, پڑھاتے پڑھاتے کوئی بات آتی ہے, یکدم بریک لگ جاتی ہے. اب اسے پتا اگر میں نے یہ بات کی تو میرے خلاف کاروائی ہو جائے گی. وہاں کانوں کو بھی دیوار تھے. ایک ہمارا جونیئر تھا پرائمری ٹیچر,
मैं एक दिन पढ़ा रहा था तागूत, तो पढ़ाते पढ़ा जैसे आता तो रख, कहता यार पता नहीं 7 साल हो गया मेरा केस ही चल रहा है। तो ये मामला था वहाँ, दीवारों से भी लोग डरते थे। और मेरे प्रोफेसर साहब बड़ी अप्रोच वाले थे, उन्होंने मेरे लिए सीट क्रिएट कराई, बड़ी उन्होंने कोशिश की यार तू इधर रह जा, ना जा ना जा। अल्लाह का शुक्र, मुतमिन थे, बड़े मुतमिन थे मुझसे। मैंने कहा उस्ताद जी सिर्फ एक ही मसला है, हम मेंबरों पे चढ़ के सब कुछ कह देते हैं जो आप बंद कमरे में नहीं कहते। यहाँ फिक्री आज़ादी नहीं, लिहाजा सॉरी मैं नहीं रह सकता। हालांकि वहाँ फॉरनर को डबल तनख्वाह मिलती थी, अच्छा, सहूलतें ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा। यहाँ हम तसव्वुर नहीं कर सकते जो उनका स्टैंडर्ड है, और इस्लामियात की तालीम का जो स्टैंडर्ड है यहाँ हम सोच भी नहीं सकते जो वहाँ। हाँ, लेकिन फिक्री आज़ादी जो यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत, इसका हमें अंदाजा ही नहीं अंदाजा, क्योंकि इन लोगों ने वो दौर देखे नहीं। मेरे प्रोफेसर साहब कहते थे हम अपने उस्ताद के जो खच्चरों वाला कमरा था ना, वहाँ बैठकर पढ़ते थे। एक गली में ड्यूटी देता था, जब कोई पुलिस वाला आता ना भागकर हमें बताता, हम फौरन लेद इकट्ठी करनी शुरू कर देते कि हम तो लेद इकट्ठी करने आए हैं, हम पढ़ने नहीं आए। इन हालात में उन लोगों ने इस दीन को पढ़ा है, जिंदा रखा है और आगे मुंतकिल किया। मैं उनका शागिर्द हूँ जिन्होंने ये मामले भुगते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी तंजीमात को आपने ज्वाइन किया या का ताल्लुक रहा, या आजकल के नौजवानों को आप रिकमेंड करते हैं कि वो तंजीम किसी को ज्वाइन करें? देखिए जी, तंजीम का मामला ये है कि अमली तौर पे मैंने जब मरकज़ दावा वल इरशाद का आगाज़ था ना, अमली तौर पे हिस्सा लिया, खोलकर हिस्सा लिया। जो दावती सेटअप था इनका, दावती बाकी भी जो भी सेटअप उस वक्त का था ना, सही। उस वक्त के सेटअप में हर जगह पे हिस्सा लिया। लेकिन बाद में जो है ना वो मैं पीछे हट गया। और वो क्यों पीछे हटा वो मैंने आपसे साहब को अर्ज़ किया था कि जी ये मेरे चंद मामलात हैं, इश्कालात हैं, जो भी हैं। तो बहरहाल हमारी पर गुफ्तगू हुई, लेकिन उसके बाद मैं मुतमईन ना हुआ, तो मैं ना अमली तौर पे पीछे हट गया। सही। सिर्फ एक ही जमात के साथ चला हूँ, और वो उसका भी मामला जो है ना वो आपके सामने है। डॉक्टर साहब आपकी 67 ईयर एज हो गई है माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी ईमान वाली जिंदगी दे। आमीन। कभी को महसूस होता हो कि ये अगर मैं कर लेता तो बड़ी ख्वाहिश जो ना पूरी हुई हो जिंदगी के अंदर ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने चाहा ना मेरे मालिक ने मुझे उससे बढ़कर दिया। कोई हसरत मेरी बाकी नहीं, सिर्फ एक हसरत है जो आज तक कि मैं काश मदरसे की जो तालीम है ना बाकायदा जो सफ़ों पर बैठ कर हासिल की जाती है वो कहीं पूरी कर लेता। वो एक हसरत बाकी है बस, बाकी मुझे कोई हसरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, अल्लाह का बड़ा करम है। ये एक हसरत है। डॉक्टर साहब आजकल की जो मॉडर्न दावा ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म्स हैं जो काम कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उस हवाले से आप क्या राय रखते हैं या क्या नसीहत करना चाहेंगे या आपके क्या तासुरात हैं? अगर तो बात है नसीहत की, तो अब मैं एज के एतबार से इस मरहले पर हूँ कि नसीहत करते हुए कोई झिझक नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती। जवानी में बचपन में बंदा ऐसी बातें करे तो अच्छी नहीं लगती। तो मेरी बहरहाल गुजारिश यही है सबसे कि देखें, पहले इंसान को जो अज़मत मिली थी तो इल्म की बुनियाद पर मिली थी, और यही उसूल ता क़यामत है। सही। जो कौम, जो फ़र्द इल्म का भारी पत्थर चूमेगा, उसके लिए मेहनत करेगा, वो तरक्की पाएगा। अपने दाएं बाएं देख लें कितने गरीब घरानों के बच्चे उन्होंने मेहनत किया, और दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से हर दो मैदान में जिसने भी मेहनत किया वो कितना बुलंदो बाला मुकाम पर पहुंच गया है। तो मेरी हर एक से यही गुजारिश हमेशा होती है कि यार मेहनत करें, इल्म हासिल करें, इल्म की जो बुनियाद है वो अपनी मजबूत करें, ठोस जो है ना वो अपने हर फ़न की किताबें एक एक दो दो वो याद करने की कोशिश करें ताकि आपकी हर फन पर गिरफ्त हो। तो ये तो मैं नसीहत के हवाले से बात करता हूँ। बाकी दूसरा सवाल मैंने कहा था कि आपके तासुरात क्या हैं इस हवाले से, मतलब किस नज़र से आप इनको देखते हैं? इख्तिलाफात भी रहते हैं, इनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी। देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पर ना एक तरफ बहुत क़दामत परस्त हूँ, क़दामत पसंद हूँ, और मुझे मेरे ख़ानदान में, मेरी बरादरी में, मेरे मिलने जुलने वाले सारे बड़ा कट्टर कहते हैं। सही। मेरा मेरा एक तरफ मामला ये है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना जी, मैं उतना ही जिद्दत पसंद भी हूँ। सही। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हर प्लेटफार्म से जो वक्ती मसाइल हैं, असरी तकाज़े हैं, उनको मद्देनज़र रख कर अपना दीन का, दावत का काम करना चाहिए। तो ये जो आपके जितने सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं ना, इनमें से जो असरी तकाज़ों के मुताबिक
فیس بک پہ اپنا کلپس وغیرہ لاتے ہیں، انٹرویو وغیرہ لاتے ہیں، تو مجھے دلی خوشی ہوتی ہے. صحیح. دوسرے وہ گروپس جو حدیث کے میدان میں تحقیق کر کے ان کی اسناد وغیرہ کے صحت ذوف کے حوالے سے جو معلومات پیش کرتے ہیں نا، تو یہ دو گروپس میرے پسندیدہ ہیں، جو عصری تقاضوں کے حوالے سے صحیح. جو دین کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جس طرح بھی ان کے سمجھ میں آتا ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی میرے انتہائی پسندیدہ ہیں. میں ان کو دلی دعائیں دیتا رہتا ہوں، اگرچہ میرا ان سے براہ راست رابطہ نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ غائبانہ دعائیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہوں گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے حدیث کے اوپر کام کیا، نہض اسٹوڈیو کے اوپر بھی فکر غامدی کے حوالے سے بھی اور ایک مکالمہ کے حوالے سے بھی سیریز ہے جو انکار حدیث کے اوپر ایک، بلکہ علیحدہ سے بھی ابھی آج کل بھی ایک محمد حسین میمن صاحب کا ایک سلسلہ والا پروگرام وہ اپلوڈ ہو رہا ہے، تو وہ بھی کبھی نظر سے گزرا ہے آپ کے؟ میں نے نہیں جی، آپ کے وہ غامدی صاحب کے حوالے سے، پھر ڈاکٹر زبیر صاحب کے حوالے سے، میمن صاحب کے حوالے سے، یہ کلپس وغیرہ میں اکثر جو حدیث ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ انکار حدیث کے حوالے سے وہ میں کوشش کر کے دل جمی کے ساتھ سنتا ہوں. ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بہت مفید سلسلے ہیں یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو ہمت دے، استقامت دے، اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے. یہ ہے عصری تقاضا. صحیح. کہ حدیث کے نام پہ لوگوں کو حدیث کے بارے میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. اب غامدی صاحب ایک حدیث کا مجموعہ تیار کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ حدیث کی خدمت ہوگی؟ حقیقت میں وہ جو ہمارے متفق علیہ صحیح احادیث تک اس کو وہ چھرا پھیریں گے. شیخ ثناء اللہ زادی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہوئی تھی رحلۃ الصحیحین کے نام سے، تو اس کتاب کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں ثناء اللہ زادی صاحب نا کافی عرصہ پہلے جامعہ عصریہ جیلہ میں ہوتے تھے، اس وقت انہوں نے یہ چھوٹا سا سلسلہ احادیث الصحیحین بین الظن والیقین یہ لکھا تھا. 80 صفحے تھا، اتنا چھوٹا تھا، سائز بھی چھوٹا تھا. اب انہوں نے اسی کام پہ نا مزید محنت کی ہے. اب وہ 300-350 صفحے کی عظیم ضخیم کتاب بن گئی ہے. اب اس کتاب کے پیچھے جو آپ صاحب کی محنت ہے اس کا ایک مسئلہ ہے. آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قدیم بھی اور جدید بھی اہل علم جو ہے نا وہ یونان کا فلسفہ وغیرہ اس سے متاثر ہو گئے ہیں. دوسری گمراہ جو فکریں تھیں ان سے متاثر ہو کر انہوں نے اس فکر کو قبول کر لیا ہے کہ خبر واحد حجت نہیں. صحیح، بالکل. اب وہ گمراہ قومیں، گمراہ لوگ، ان کے ہاں تو خبر واحد کا مطلب دیسی زبان میں خالص علمی فنی زبان میں نہ بھی سمجھیں تو ایک بندے کی بات. اب وہاں ایک بندہ جو ہے نا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. اسلام کا جو تیار کردہ ایک بندہ ہے نا وہ جھوٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی گردن پہ آپ تلوار رکھیں تبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس کو آپ اربوں خربوں کا لالچ دے لیں تبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اب اس کی خبر واحد اور گمراہ بندے کی خبر واحد برابر ہے؟ بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں یہاں لوگ ہمارے دھوکہ کھا گئے. ادھر صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل کی ہوئی ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سنگل ایک صحابی کو دعوت کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا. اب وہاں انہوں نے جا کر جو دین کی دعوت دی ہے کیا وہ حجت نہیں تھی؟ تو لہٰذا حافظ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو فکر ہے اس کی گمراہی سے ہمیں نکلنا چاہیے. نکلنے کے لیے ایک تو یہ محنت کی انہوں نے کتاب، دوسرا پھر اب انہوں نے اتنی سخت گرمی میں وہ صادقآباد سے کراچی تک گئے، مختلف مدارس میں درس دیے اور بڑی مشکلات جو ہیں وہ بھی انہوں نے فیس کی. پھر پنجاب کے ایک دورہ کیا، دوسرا کیا. اب وہ ساری جو تگ و دو وہ کتاب بیچنے کے لیے نہیں، الٹا وہ کتابیں تو مفت ہر ادارے میں دے کر آ رہے ہیں. اچھا، یہ نہیں کہ وہ کوئی پروفٹ کے لیے نہیں ہے. نہیں، آپ صاحب جیسا سخی دل بندہ آپ کم دیکھیں گے ماشاءاللہ. اور اس دورے میں بھی جہاں بھی جاتے ہیں وہ مفت کتابیں شیوخ کو پیش کر کے آتے ہیں. کتابیں بیچنے کے چکر میں وہ نہیں پھر رہے. لوگ شاید یہ غلط فہمی کا شکار ہوں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو میری کتاب کے اندر فکر ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور وہ فکر پہنچانے کے لیے خود جو ہے نا ہر جگہ حاضر ہو رہے ہیں اور جا کر ان کو سمجھا رہے ہیں اللہ کے بندو یہ ہماری فکر نہیں، خبر واحد حجت نہیں. خبر واحد کیوں نہیں حجت بتاؤ؟ اور جس کو تم متواتر کہتے ہو، متواتر کی شرطیں کسی طور پہ پوری نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا کوئی تم متواتر نہیں ہے. شیخ جیسا کہ آپ کا ماشاءاللہ حدیث کے اوپر پی ایچ ڈی ہے، مقالہ پورا آپ نے لکھا ہے، اس دور میں جو انکار حدیث کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی منکرین حدیث کو؟ انکار حدیث کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبب جو ہے نا جی، دین دشمن قوتوں نے جب دیکھا کہ قرآن مجید جو ہے نا ایک طرف تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دوسری طرف عوام کو اس کے بارے میں تشکیک میں مبتلا کرنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. قرآن کے بارے میں، قرآن کے حوالے سے
اب انہوں نے سوچا کہ دین کا دوسرا ماخذ ہے حدیث. اب حدیث جو ہے نا اس کے حوالے سے ان کو تشکیک میں مبتلا کر دیں. تشکیک جو ہے بالآخر جو ہے وہ انکار تک منتقل ہوتی ہے. اور اس طرح جو ہے نا وہ جب دو بنیادوں میں سے ایک بنیاد سے آپ نے بندے کو منکر کر دیا تو آدھے دین کا منکر ہو گیا. بے شک. اور نتیجہ تن وہ کامیاب ہو گئے جو وہ چاہتے تھے کہ ہم تو بے دین ہیں لیکن دیندار یہ بھی نہ رہے. تو یہ ایک بنیادی سبب ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے انکار حدیث کا راستہ اختیار کیا کہ اس طرح ہمارے جو ہے نا مختلف مقامات سے غیر اعلانیہ تعاون ہوتا ہے، چندہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں. صحیح. تیسرا جو ہے نا بعض نیک لوگوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی. صحیح. اور جو میری عقل میں نہیں آ رہی وہ بات درست نہیں. حالانکہ یہی عقل کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ دھوکہ تھا جو اس بندے کو خود لگ گیا. اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، میری عقل میں نہیں آ رہی، فلاں کہہ رہے ہیں کہ دوسروں سے پوچھو. اللہ نے راستہ بتایا، کتابیں کیا نا، اللہ نے راستہ دیا ہے ہمیں کہ فصل والا ذکر ان کو تم اللہ تعالیٰ کا نہیں پتہ چل رہا تو چلو آؤ. یہ ہمارے لیے یہ راستہ کھلا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے نا یہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے عقل کے پیچھے گھوڑے دوڑا کر وہ انکار کا راستہ جو وہ اختیار کر لیا کہ وہ سہل پسندی ہے. حدیث پر چلنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. ہر قدم پر حدیث رہنمائی کرتی ہے. آپ ہر قدم پر حدیث رہنمائی لے کر چلیں تو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ حدیث کی باؤنڈ ہو جاتی ہے، پابند ہو جاتی ہے. اور اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں آپ آزاد ہیں، جو جی چاہے کرتے پھر. تو یہ جو بہت سے اسباب ہیں جن کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ملتی ہیں ہمیں. اور اس بارے میں میرا ایک ترزۂ حدیث ہے، اس لیے ایک اسپیشل شمارہ شائع کیا تھا اور اس پہ پھر میں نے منکرین حدیث کے انکار کے اسباب کیا ہیں، پھر ان کے جو مختلف گروپ ہیں، پھر ان کے جو مختلف بنیادی عقائد وغیرہ ہیں، بڑا تفصیلی مضمون جو ہے میرا اس میں بہت عرصہ پہلے شائع ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ہی تدوین حدیث پر کام شروع ہوا تھا. ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے منکرین حدیث کی طرف سے، یہ بہت گھسا پٹا سا بڑا مشہور عام یہ اعتراض ہے کہ یہ حدیث کی تدوین جو ہے یہ 250-300 سال بعد ہوئی. اب ہم کسی کو دعوت دیں او چھڈو جی مولوی جی حدیث نہ کی دوبارہ 250-300 سال بعد لکھیں گے. یہ ہمیں پہلا جواب ملتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھو امام بخاری 256 میں ہے اور یہ سیاستہ کے آخری امام جو 303، یعنی یہ جو 250 سے 300 سال کا عرصہ ہے نا ہجری کا، اس میں یہ کتب ستہ کی کم از کم اور بہت سی کتابوں کی تدوین ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یار 300 سال ایک روایت زبانی چلتی رہی ہے تو وہ کیسے بین ہی آگے منتقل ہو گئی، لہٰذا جو کوئی یہ تدوین کے نام پہ ہوا ہے یہ سب جعلی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے. لیکن یہ اتنا ہی بڑا دھوکہ ہے جتنا یہ ہمیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہی بڑے دھوکے میں یہ لوگ مبتلا ہیں. وجہ کیا ہے کہ 2-3 بنیادی اصطلاحیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے کتابت حدیث، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ اعظم صاحب کا تھیسس ہے اسٹڈیز ان دا ارلی حدیث لٹریچر، اور اس میں انہوں نے 49 صحابہ کے نام تلاش کیے ہیں جو کہ احادیث تحریر کرتے تھے، لکھتے تھے. صحیح. اس کے بعد اس کا وہ عربی ورژن لائے ہیں عربی میں، اور اس میں انہوں نے یہ تعداد جو ہے نا 52 صحابہ تک تلاش کر لی کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں حدیثیں لکھتے تھے. یہ تھا کتابت حدیث. اور اس میں یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے نماز کا پوچھا وہ حدیث آگئی، کسی نے جہاد کا پوچھا وہ آگئی، کسی نے زکوٰۃ کا پوچھا کسی نے زکوٰۃ طلاق کا، کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے نا یہ الگ الگ موضوعات پہ جو ہے نا سلسلہ آگے شروع ہو گیا. کتابت حدیث کے بعد ترتیب، اور اس میں جہاد کی، درود کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، یہ مختلف چیز جو نا رسائل وغیرہ مرتب ہونے شروع ہو گئے، یا کسی راوی کی، صحابی کی، تابعی کی روایتیں جو نا یہ شروع ہو گئی. اب اس سے آگے جو مرحلہ تھا نا جی وہ ہے اصل، وہ ہے تدوین. تدوین اور چیز ہے، کتابت حدیث اور چیز ہے. تدوین میں کیا ہے کہ آپ ایک نظم نظام سسٹم کے تحت احادیث کو مرتب کرتے ہیں. الجامع بنیادی 8 ابواب اس میں ہوتے ہیں جن کے تحت جو ہے نا احادیث کی تقسیم کی جاتی ہے. اچھا سنن ہے، اس میں وہ فقہی بنیاد ہے، اسی کے لیے ہوگی. اللہ حاصل قیاس، یہ جو تھا نا کسی خاص نظام کے تحت حدیث کو لکھنا، یہ ہے تدوین حدیث. صحیح. 2 صدی کے اینڈ میں، 3 صدی میں، یعنی 201 سے 300 تک، یا تو یہ سلسلہ جو ہے وہ تدوین کا تھا. لیکن اس کے پیچھے کیا
کتاب حدیث تھی یا نہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کے دور میں تھی، صحابہ کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ امام بخاری کی بخاری شریف موجود ہے، ان کے استاد احمد بن حنبل کی مسند موجود ہے، ان کے استاد عبدالرزاق کی مصنف عبدالرزاق موجود ہے، ان کے استاد معمر بن راشد کی جامع موجود ہے، ان کے استاد حضرت ابو ہریرہ کے جو شاگرد تھے حمام بن منبہ، ان کا صحیفہ موجود ہے۔ یعنی امام بخاری سے لے کر حضرت ابو ہریرہ تک، اور وہ کون ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ ہمارے پاس ریٹن شکل میں، تحریری شکل میں سب کچھ موجود ہے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، اور اس میں اضافے ہو گئے، یہ سب جھوٹا ہے، اور اس کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ ایک روایت آپ ایک کتاب سے لیں، ایک سند سے لیں، دوسری روایت دوسری کتاب سے، دوسری سند سے لیں، اوپر جا کر دیکھیں متن ایک ہی نکلے گا۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے غامدی صاحب کو پڑھا یا سنا ہے؟ ان کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں ان کو جو ہے نا منکر حدیث نہیں کہا جا سکتا، کچھ وہ حدیث کو لے بھی لیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ منکر حدیث ہیں۔ اب زبیر صاحب کا بھی خیال ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ منکر حدیث ہی ہیں، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غامدی صاحب کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ اسلام لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو یورپ کا پسندیدہ ہے، جو مسئلہ کسی زمانے میں سر سید صاحب کا رہا تھا کہ ہم اب مغلوب ہیں، ہمیں اپنے جو فاتح ہیں ان کی فکر کے مطابق اسلام کو پیش کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں بعض پھر وہ انہوں نے روایات کا انکار کیا۔ حالانکہ سید نذیر حسین صاحب سے ان کا تعلق ہے، ان سے معلومات لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، یعنی اتنے بڑے محدث کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ بھی فکری طور پہ فاتح قوم سے مغلوب ہو گیا۔ غامدی صاحب کے اندر بہت سی صفات ہیں، لیکن جو بنیادی پرابلم ہے، مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب فکری طور پہ مرغوب ہیں کہ یورپ کو، آج کی مہذب دنیا کو، جدید دنیا کو وہ اسلام پیش کریں جو ان کو قبول ہے، جو پسند ہے۔ اب وہ ماخذ کے اعتبار سے، اس کی صحت اور ذوق کے اعتبار سے سوچنے کی بجائے ان کی پسند اور ناپسند کے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ صحیح۔ یہ میرے خیال میں ان کا بنیادی ایک المیہ ہے، اور اس کا نتیجہ پھر وہ بہت سی علمی آدمی ہیں، علم بہت ہے، گفتگو کے ماہر ہیں، لہذا وہ اپنی گفتگو میں اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں جب صحیح نہیں تو وہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ وقتی طور پہ ہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ عمل کم علمی کی بنیاد پر ہے یا اس میں پھر خیانت ہے؟ کم علمی نہیں میں سمجھتا، اتنا بڑا عالم جو ہے نا وہ کم علمی کی بنیاد پہ نہیں کرتا۔ اس میں بعض اوقات بندہ اپنی فکر اگرچہ وہ غلط ہو اس پر اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میری فکر صحیح ہے۔ بعض اوقات یہ معاملہ ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ فکر تھوڑی سی بندے کی ڈاواڈول ہوتی ہے، لیکن اس کو جب پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے نا، اب وہ اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب پھر وہ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے جو اس کو اب مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب بھی علماء میں سے ایک عالم ہی ہے نا۔ اب ان کے رہنے سہنے کے ٹھاٹ باٹ، ان کے سلسلے، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں سے آگے کے سلسلے ہیں۔ کوئی اسپیشل فنڈنگ ہے یا نارمل ہے؟ اسپیشل فنڈنگ ہے۔ اگر اسپیشل فنڈنگ ایک بندے کو کیوں ہو رہی ہے؟ وہاں کچھ نہ کچھ ان کی مرضی کا کام ہو رہا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے ایک میرے خیال میں۔ جس طرح وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا والے، وہ کفر اسلام سمجھوتا ایکسپریس کے قائل تھے کہ کفر جو ہے نا اس کو بھی زیادہ نہ پہنچے اور اسلام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، اپنا ڈٹ کر رہو، جہاں بھی رہنا کھلے عام رہو۔ تو غامدی صاحب کا میرے خیال میں یہ لا علمی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، یا تو وہ اپنی فکر پہ مطمئن ہے، صحیح، یا پھر جو ہے نا دوسرا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ چلے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ حدیث کے معاملے میں، یہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو مزید آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ انکار حدیث کے موضوع پر۔ تو ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں، جہاں سمجھے نصیحت کی ضرورت ہے تو ہمیں فون کر کے نصیحت کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ جو مجلس ہے یہ ترتیب دی، اور اس میں یہ چند باتیں جو ہیں وہ بھی عرض کرنے کا موقع دیا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ جو سلسلہ ہے کو اہل علم کو جو ہے وہ آپ متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دینی موضوعات پہ جو ہے نا وہ آپ کلپس وغیرہ تیار کر کے وہ چڑھاتے رہتے ہیں، جو فکری موضوعات ہیں ان کے حوالے سے آپ انٹرویو وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری کوششیں بڑی مستحسن نظر سے دیکھنی چاہیے، اور میں تو اس کو بڑی مستحسن نظر سے دیکھتا ہوں۔ ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ عظیم صاحب آپ کا کئی بار ذکر کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں آپ کی ساری محنتوں سے۔ اللہ آپ کی محنتیں جو ہیں قبول بھی فرمائے، بابرکت بھی ٹھہرائے۔ آمین۔ ہمیں فتنوں سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ شیخ اجازت چاہیں گے آپ سے بھی، ناظرین سے بھی،
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.